ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مجادلہ کا کل آغاز ہوا تھا اور نام سے آپ کو اندازہ ہوا کہ مجادلہ جھگڑے کو کہا جاتا ہے. یہ خاتون آئی تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور کچھ تکرار فرمایا تھا. اس کا ذکر تھا جس کو اصطلاحی طور پر زہار کہا جاتا ہے کہ ان کے خامند نے ان سے زہار کیا. اس زہار کے حوالے سے احکامات تھے جو آپ نے گزشتہ آیات میں سنے، اور اخیر میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں وہ ذلت اٹھائیں گے دنیا میں آخرت میں، یہ ساری باتیں ہوں. آج جو آپ نے الفاظ سنے ہیں آج کی آیات میں، کل آخر میں لفظ یہ تھا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گا، اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اربوں خربوں لوگ ہوں گے کس طرح اللہ جل شانہ سب کے بارے میں اعمال کا محاسبہ کرے گا، تو کل الفاظ تھے احصاہ اللہ، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، تم بھول چکے ہو. اب آج کی پہلی آیت میں یہی ہے کہ کیا علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو جاننے والی ہے. اس کا ذکر ہے. اس کے بعد جو آیات ہیں ما یکون من نجوہ سے لے کر اور آج کی آخری آیت تک، اور کل بھی اس حوالے سے ایک دو الفاظ آئیں گے. اس میں ایک دو واقعات آپ ذہن میں رکھ لیں جو مفسرین نے نقل کیے ہیں. شان نزول کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے. چونکہ یہ مدنی صورت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، آپ کے علم میں ہے کہ مدنی یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکی زندگی میں دو قسم کے لوگ تھے، صرف مشرک اور مسلمان، کافر اور مسلمان. اہل کتاب بھی نہ ہونے کے برابر مکے میں اکا دکا کوئی. ہجرت کے بعد اہل کتاب کی بہت بڑی تعداد پہلے سے یہاں موجود تھی، یثرب پرانا نام. دوسرا، یہ اہل کتاب منافقانہ طور پر ایمان میں داخل ہونے شروع ہوئے، جس سے منافق نامی ایک تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا مدینے میں. ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی، خصوصاً اہل کتاب کی، یہاں ساری اس کی تفصیل سے ذکر ہے. یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں
دو تین مسلمان وہاں سے گزر رہے ہیں، مخلص مسلمان، ان کو دیکھ کے نا اشارے کرتے تھے، اشارے کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، دیکھو وہی وہ مسلمان بیچارے شریف لوگ سیدھے سادے، وہ گزر رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ کے آپس میں جیسے سرگوشیاں، کچھ خفیہ باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں. انہیں تنگ ہوتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کوئی سازش کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی کوئی مسلمان آتا تو مجلس میں سب بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ دیکھو وہ اشارے بھی کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں. مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی. ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے منع کیا کہ دیکھو ایسے نہ کیا کرو، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کسی کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تم ایسا عمل کیوں کرتے ہیں. اچھا انہیں روک دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، پھر سرگوشیاں کرنے لگے. ایک تو اس کا ذکر ہے یہاں تفصیل کے ساتھ. پہلی آیت میں بلکہ ایک اور چیز ہے جو میں بتلانا رہ گیا. ابتدائی آیت میں یہ ذکر ہے، اللہ جل شانہ نے جہاں یہ ذکر کیا نا کہ آپ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام خفیہ باتوں کو جانتا ہے، پھر آگے بیان کیا یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، کیا الفاظ ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم. تین آدمی اگر آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سرگوشی، بڑے آہستہ آہستہ گفتگو، تو کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان میں چوتھے اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے. اور ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور پانچ نہیں ہوتے مگر چھٹی ذات اللہ تعالیٰ کی بھی موجود ہوتی، وہ بھی ان کی باتیں سن رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، اس سے زیادہ ہوں اس سے کم ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ جل شانہ کی ذات وہاں موجود ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. اور پیچھے میں نے آپ سے ایک آیت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی اور حوالہ بھی دیا تھا کہ آگے سورہ مجادلہ میں وہ آیت آئے گی. یہ جو اس نوعیت کی آیات آتی ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ کی معیت کیسی ہے، ظاہری طور پر ہم ان آیات کے بارے میں یہی کہتے ہیں اللہ انسان کے ساتھ ہر جگہ ہے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیفیت کیسے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، جیسے اس کے شان کے مطابق ہے. ہم اس طرح جیسے ساتھ بیٹھے میں اس طرح اللہ کو قیاس تو نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو کہ وہ بھی ساتھ اس طریق پر بیٹھے ہوگا. دوسرا قرآن کہتے ہیں شارک سے زیادہ اللہ کی ذات قریب ہے. اب کیا کیفیت ہے اللہ ہی جانتا ہے، علم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہے. تو یہ سرگوشیاں کرتے تھے، باز نہیں آئے، اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں. دوسرا انہوں نے کیا بدبختی کی، خاص طور پر یہود نے، یہ یوں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے اور سلام کرتے، جیسا قرآن میں حکم بھی ہے، جب سلام کرتے تھے تو سلام کے الفاظ بدل دیتے. ایک تو ہوتا ہے نا غلطی سے، ہمارے پنجاب میں خاص طور پر معذرت کے ساتھ، پنجاب میں ہم السلام علیکم نہیں کہتے، پورا السلام علیکم، یعنی ہم نے وہ کرتے سلام ہی ہے، اپنے تلفظ میں ہم نے اس کو بگاڑ دیا. وہ بھی اگرچہ قابل اصلاح ہے، اس کی درستگی کرنی چاہیے. یہ لوگ تو منافقانہ طور پر عربی سمجھتے تھے، جان بوجھ کر یہ السلام علیکم کی جگہ بعض روایت میں آتا ہے یہ کہتے تھے السلام علیکم. سام کا مطلب ہوتا ہے موت، موت، اور یہ اسی نیت سے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے. نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کرتے تھے استغفر اللہ کہ آپ پر موت ہو، استغفر، السلام علیکم. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ چند یہ یہود آئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہے جو ان کی عادت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی پردے میں، انہوں نے سن لیا، انہیں بڑا غصہ ہے، سمجھتی تھی کہ یہ منافقانہ طور پر کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا علیک السلام واللعنہ، تم پر موت بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے، یعنی اور زیادہ جواب. بعد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اب زیادتی تمہاری طرف سے ہے. انہوں نے ایک بددعا دی تھی السلام علیکم، تم نے علیک السلام واللعنہ، دو لفظ کہہ دیے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں وہ منافقانہ طور پر ان کے دل کی خباثت ہے، وہ تو غلطی سے یہ نہیں کہہ رہے، جان بوجھ کے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے وہ بات انہی پر پلٹ دی۔ میں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صرف یہ کہہ دیا وعلیکم، تم پر ہی ہو، جو تم السلام علیکم ہم پر کہنا چاہتے ہو موت ہے، میں نے کہہ دیا وعلیکم تم ہی پر ہو، سلامتی نہیں، جو کہنا چاہتے ہو تم پر ہی ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دے دی کہ اگر کوئی اس قسم کے الفاظ ہوں تو یوں جواب دو، اور زیادتی کرنے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روک بھی دیا کہ دیکھو زیادہ الفاظ نہ کہو، جتنا کہا تو اتنا ہی کہو، اور جیسے میں نے سکھایا وہ کہو۔ تو یہ اس کا بھی ذکر ہے آج کے آیات کے اندر کہ وہ جب آتے ہیں تو اس انداز میں پکارا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جواب میں کہا گیا کہ آپ یوں نہ کرو۔ تیسری ایک بات یہ ہے، اس کا ذکر بھی آج کی آیات میں ہے کہ وہ جب اس قسم کی بدبختی سے غلط نیت سے غلط جملہ بولتے تھے یہود، اور نیت ان کے دل میں تھی، جانتے تھے ہم غلط کہہ رہے ہیں، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم پر ہمارے اس قول کی وجہ سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم اگر تنگ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پر چونکہ عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو آج ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس میں کہا گیا ایمان والو دیکھو اذا تناجیتم، ایک تو بہت زیادہ سرگوشی کرنا ویسے ہی غلط ہے، اگر سرگوشی کرنے کی ضرورت ہی پڑتی ہے تو دیکھو تم سرگوشی کرو اچھے معنی میں، تقوی کے بارے میں مشاورت کرو ایک دوسرے سے، معصیت، اسم، عدوان اور معصیت الرسول، اس حوالے سے مناجات سرگوشی ایک دوسرے سے نہ کرو۔ اور یاد رکھیں ہم جو لفظ بولتے ہیں نا مناجات، وہ مناجات اسی سے، انما النجوى، مناجات اسی سے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مناجات، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، سرگوشیاں ہیں، بس اللہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے، تو خیر کے معاملے میں تو اچھی چیز ہے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، خفیہ دعا کر رہے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، گناہ میں، سرکشی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، اس میں تم مناجات نہ کرو۔ کس میں کرو؟ تم کرو وتناجوا بالبر والتقوی، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی کی طرف تم نے جمع ہونا ہے۔ اور آخری آیت آج کی کیا ہے؟ انما النجوى من الشیطان، یہ جو مناجات کر رہے ہیں نا، یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے، شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی ہے کہ یوں جا کر کیا کرو، یوں سرگوشی کیا کرو، یوں پلاننگ کیا کرو، سلام کی جگہ یوں الفاظ کہہ دیا کرو، اور یہ یعنی مناجات سرگوشی شیطان کی جانب سے ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب سرگوشی کریں گے اور واقعتاً مسلمان تنگ ہوں گے، ان کا دل دکھے گا، انہیں افسوس ہوگا، ان کا ذہن الجھے گا کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کانا پھوسی جسے آج کل ہم کہتے ہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ اس کا ذکر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کریں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا مسلمانوں کو اس میں حوصلہ دیا گیا ہے، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے، ان کا مقصد ہے تم لوگوں کو، ایمان والوں کو تنگ کرنا، تمہیں دل غمگین کرنا، دل کا الجھنا، آپ اس طرف توجہ ہی نہ کریں، وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نوعیت کے الفاظ ہیں جو آج آپ نے سنے ہیں، ترجمہ سن لیجیے، ایک دو بات اور ہیں اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الم ترى کے جہاں الفاظ ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر دیکھنا،
ایک ہوتا ہے قلبی طور پر دیکھنا جسے ہم کہتے ہیں سمجھنا، جاننا. تو عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ نے جانا نہیں ہے کیا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے کوئی تین، الا هو رابعهم، مگر وہاں چوتھا اللہ کی ذات ہوتی ہے. ولا خمسۃ، اور نہ ہی پانچ ہوتے ہیں، الا هو سادسهم، مگر وہاں چھٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کان، اور نہ ہی اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی تعداد ہوتی ہے مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں ہو. اور تم یہاں تو خفیہ طور پر یہ کر لو، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر انہیں بتلائے گا اللہ تعالیٰ جو عمل کر رہے تھے قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا. یہاں حدیث کے اندر بھی ایک الفاظ آتے ہیں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس آیت کو بھی سامنے رکھیں، کل بھی انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تین افراد کہیں بیٹھے ہوں، تین افراد کہیں بیٹھے ہوں تو دو بندوں کو اس تیسرے کو الگ چھوڑ کے آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ہے نا بلند آواز سے کر رہے ہیں، آپ اس کو گفتگو سے الگ کر دیں اور دو بیٹھ کر آپس میں باتیں شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے اس تیسرے کے دل میں یہ شبہ آ سکتا ہے، اس تیسرے کے دل میں یہ غلط فہمی آ سکتی ہے کہ شاید پتہ نہیں میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، یا کون سی ایسی چیز ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے. آگے آپ سے ارشاد فرمایا ہاں اگر چوتھا آ جائے یا اگر زیادہ مجمع ہو جائے پھر دو علیحدہ گفتگو کر سکتے ہیں، چونکہ اب اس کو یہ خدشہ نہیں ہوگا، اب شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا. اگر وہ دو باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی آپس میں دو چار بات کریں گے. لیکن اگر کہیں مجلس میں بیٹھے ہوں، سارے مشاورت ہو رہی ہے، پھر تو خیر اس کی ممانعت ہے. بہت تفصیل ہے اس کی، اہل علم سے آپ ہر موقع پہ پوچھیں. یہاں قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ پڑھی. اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوا، میں نے عرض کیا ان کو منع کیا گیا تھا کہ دیکھو ایسے سرگوشی نہ کیا کرو، جن کو منع کیا گیا کس سے؟ نجوا، سرگوشیاں کرنے سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے دوبارہ وہی کام کیے جس سے منع کیا تھا. بھئی منع کیا تھا سرگوشی نہ کرو، پھر بھی انہوں نے اعادہ کیا، وہی کام کیے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، سرکشی میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں. اب یہ وہ ہے سلام والے الفاظ. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، حَيَّو تحیت سے ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز میں التحیات للہ والصلوات، تحیت حمد و ثنا، ہم کہتے ہیں ہر قسم کی عبادت حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، پاکیزگی اللہ کے لیے ہے. اور قرآن میں ہی ابتدا میں 5ویں پارے میں بھی الفاظ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ وہی الفاظ ہے. وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام کرتے ہیں، بما، ایسے طریقے پر، لم يحييك به اللہ، جس طریق پر اللہ نے سلام کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے یہ الفاظ تھوڑی سکھائے ہیں کہ السلام علیکم کہو، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی والے الفاظ ہے السلام علیکم. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو ابھی زمین پہ نہیں بھیجا گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ الفاظ سکھائے السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، آپ ان کو جا کر ان الفاظ میں سلام کریں. آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کی جماعت کو جا کے کہا السلام علیکم. فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ. اس حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا آدم علیہ السلام سے، اب جب آپ دنیا میں جائیں گے تو دنیا میں آپ کی جو امت ہے، اولاد ہے، انسان ہے، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کا یہی طریقہ ہوگا، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام. تو یہ بہت ہی، اور یاد رکھیں تفصیل کا موقع نہیں، میں تفصیل نہیں زیادہ عرض کر رہا، یہ سلام
کوئی رسم نہیں ہے، سلام رسم نہیں ہے، سلام اسلام کا شعار ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلم کو آپ سلام نہیں کر سکتے، ممانعت ہے، اسلام کے ساتھ خاص ہے۔ غیر مسلم کو خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، اخلاقی طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے جو بھی بات ہے، لیکن سلامتی کے الفاظ غیر مسلم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم نہیں کرتے، وہ اگر سلام کر دے، فرض کریں ہمارے ساتھ رہتا ہے تو غیر مسلم ہے، بعض اوقات آفیسز میں ہوتا ہے، ہمیں تو بہت کم اتفاق ہوتا ہے، باہر کے ممالک میں بہت زیادہ۔ اب اگر وہ سلام کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ صبح جب آتے ہیں تو آگے سلام کرتے ہیں، وہ آگے آپ کو سلام کرتا ہے، اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، وہی کہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وعلیکم، تم پر ہو۔ اور ایک صورت تو یہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں عادت ہے نا، ہم سلام کا جواب خود بخود منہ سے وعلیکم السلام نکلتا ہی وعلیکم نکلتا ہی نہیں، خالی وعلیکم السلام ہی نکلتا ہے پورا۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر وعلیکم السلام کہہ بھی دیں تو آہستہ سے کہہ دیں انشاءاللہ، تم پر بھی سلامتی ہو انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اگر اسلام کی دولت سے نواز دے پھر سلامتی سلامتی ہے، دعا بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں بھی مسلمان کر دے، پھر تیرے لیے سلامتی سلامتی ہے۔ تو لہذا اگر وہ خود کر لے تو خالی وعلیکم کہہ دیں، کہ تم پر بھی ہو کیا ہو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سلامتی کے الفاظ یہ اسلام کا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، شعار ہے، بہت بڑا شعار۔ لہذا اگر آپ کو ان سے ملنا ہو تو آپ جیسے ہم آج کل کہہ دیتے ہیں گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، اور میں نے شاید بتلایا تھا آپ کو جاپان جانے کا میرا 2-4 دفعہ اتفاق ہوا، ان کی زبان میں وہ ہم جب ان سے ملتے ہیں ہم بھی کہتے، ہمیں عجیب لگتی ہے ان کی زبان میں، جیسے گڈ مارننگ ہم کہتے ہیں نا صبح کو، اس کو کہتے ہیں کونی چوا، ان کا اسٹائل ہے، وہ جھکتے بھی ہیں کونی چوا، جھک کے نا، ہم بھی کبھی وہ سائڈ پہ ملتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کونی چوا، اب وہ میں تو بلکہ ہنس کے کہتا تھا کونی چبھا، کونی چبھا نہیں، کونی چوا ان کی زبان ہے، کونی چوا کہہ دیتے ہیں، گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، جب کوئی بھی ان کی زبان میں، خیر خیریت اخلاق ایک دوسرے سے پوچھنا وہ اپنی جگہ، لیکن جو اسلام کے شعار ہے، سلام اسلام کے شعار ہے۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے الفاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھلائے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں اتارتا اس بات پہ جو ہم کہتے ہیں، اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں اترتا؟ تو یاد رکھیں وہ کیا، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی یہ کہیں ضروری نہیں ہے، نہ کہیں لکھا ہے کہ ہر کافر پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ضرور عذاب آئے گا، بعض ایسے ہیں جن پر دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے خطاب کر کے کہ دیکھو اگر سرگوشی کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے تو اچھی چیز میں کرو، برائی میں نہ کرنا۔ اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، آپس میں بات کرو، تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو تم سرگوشی نہ کرنا گناہ کے معاملے میں، سرکشی میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ پھر کرنا کس میں؟ وتناجوا بالبر والتقوی، تم سرگوشی کرو بر نیکی میں اور تقوی میں، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں نا یہ لوگ، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں شیطان کی جانب سے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، حالانکہ کسی کو غم پہنچانا، ضرر پہنچانا، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی بھی چیز کا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ دے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف جتنی مرضی کوشش کر لے، حفاظتی تدابیر وہ اپنی جگہ، احتیاط اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو ہم نے آداب سنے ہیں، مجلس کے آداب کے حوالے سے قرآن کی آیات پڑھی اور سنی، ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔